بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فضلہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اس کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے تو تم بھی رسول کے اوپر درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امر جب خالی عن القرینہ ہو تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے علماء کا تقریباً اتفاق ہے اس پر کہ زندگی میں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، سلام کرنا، درود بھیجنا یہ فرض ہے زندگی میں ہر مومن کے اوپر کم سے کم ایک مرتبہ۔ اور ایک مرتبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہے الامر لا یقتضی التکرار، ایک دفعہ اس پہ عمل ہو گیا اس کا وجوب جو ہے وہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا راجح قول کے مطابق واجب ہے، احناف کی اصطلاح میں، جمہور کی اصطلاح میں نہیں، احناف کی اصطلاح میں راجح قول کے مطابق کیا ہے؟ واجب ہے۔ البتہ ایک ہی مجلس میں اگر تکرار بار بار ہو رہا ہو، اس میں مبارک کا تکرار بار بار ہو رہا ہو تو ایک دفعہ واجب ہے اور باقی ہر نام کے اوپر درود پڑھنا مستحب۔ یہ تو ہے عام مسئلہ۔ نماز کے اندر درود شریف جو قاعدے میں پڑھا جاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ اخیرہ میں جس قاعدے میں سلام پھیرا جاتا ہے تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کو فرض فرماتے ہیں، اور جمہور جن میں احناف بھی داخل ہیں اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ واجب کے قریب قریب ہوتا ہے، صرف دلیل کے فرق کی وجہ سے اس کی اصطلاح سنت مؤکدہ کی استعمال کی جاتی ہے۔ حضرات شوافی کا استدلال اس کی فرضیت پر قرآن کریم کی اسی آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جمہور کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، نماز کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، یہ تو عام حالات کے اندر درود بھیجنے کے حوالے سے آیت ہے، اور وہ فرض ظاہر ہے کیونکہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے، دلیل قطعی سے ثبوت ہے۔ اور سنت مؤکدہ جو کہتے ہیں یا واجب جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس پر تعامل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے ترک کے اوپر وعیدیں جسے جیسے کہ ابھی آپ حدیثیں پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ بخیل آدمی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، تو وعیدیں چونکہ اس کے اوپر ہیں تو ترک کے اوپر جو ہے کس چیز کے ترک پر وعید ہوتی ہے؟ جس کی تاکید ہو، لہٰذا یہ مؤکد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث دیکھیے پہلے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کعب ابن عجرہ سے ملاقات ہوئی تو فقال، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں، ضرور مجھے ہدیہ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہ آپ لوگوں کے اوپر کس طرح سے سلام درود بھیجا جائے۔ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو تعلیم فرما دیا کہ کیسے سلام بھیجا جائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا قولوا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں پر بھی ان کو کوئی درود شریف پڑھنے والا درود پڑھتا ہے تو وہ درود لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ درود بھیجا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص آ کر میری قبر پر مجھے سلام کرتا ہے تو مگر اللہ تعالیٰ نے میری روح میری طرف لوٹا رکھی ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر اللہ رد اللہ علیہ روحی، اس حدیث کا، اس ارشاد کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت کوئی روضہ اقدس پر آ کر سلام پیش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا تعلق جسم کے ساتھ اس وقت قائم ہوتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں، اس سے پہلے قائم نہیں تھا۔ اس حدیث کا ظاہر کیا بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص میرے اوپر آ کے سلام پڑھتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے میری روح کو یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لوٹانے کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے نہیں تھی، پہلے تعلق نہیں تھا روح کا جسم کے ساتھ، لیکن بعد میں تعلق ہو گیا سلام کا جواب دینے کے لیے۔ تمام علماء کا، اہل السنت والجماعہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ اگر اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا جائے اور ظاہر کو لیا جائے تو کیا ماننا پڑے گا کہ سلام کرنے سے پہلے آپ کو حیات حاصل نہیں تھی، رد روح سلام کے وقت ہوا، حالانکہ عقیدے کے خلاف ہے، اجماعی عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی 15 تعویلات کی ہیں۔ کتنی تعویلات کی ہیں؟ 15۔ مختلف علماء کے اقوال بتائیں کہ فلاں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے، فلاں نے کہا اس کا مطلب ہے، فلاں نے کہا اس کا مطلب ہے، فلاں نے کہا اس کا مطلب ہے۔ اور حافظ ابن حجر، امام نووی، علامہ سیوطی اور اکثر محققین نے اس کی ایک تعویل کی ہے جو بڑی مضبوط اور قوی ہے، صرف اسی کو یاد رکھ لیں تو کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی فعل ماضی سے جملہ حالیہ شروع ہو، جس عبارت میں بھی فعل ماضی سے جملہ حالیہ شروع ہو تو اس میں قد مقدر ہوتا ہے۔ کیا اصول بتایا انہوں نے؟ فعل ماضی سے جب بھی جملہ حالیہ شروع ہوگا تو اس فعل ماضی کے شروع میں کیا لگا ہوا ہوگا؟ قد۔ سمجھ میں؟ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رد اللہ علیہ روحی، یہ جملہ حالیہ ہے اور فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے۔ جب بھی مجھ کو کوئی شخص سلام کرتا ہے، مگر یہ کہ میری حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح لوٹائی بھی ہوتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں قد محذوف ہے اور عبارت ہے اللہ قد رد اللہ علیہ روحی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری جسم میں روح لوٹا چکے ہوتے ہیں۔ قد کا ترجمہ بھی ہوگا، اللہ پاک نے میرے جسم میں روح لوٹائی بھی ہوتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے، ابھی اجماعی عقیدے کے مطابق ہو گیا نہیں ہو گیا یہ حدیث؟ اگر قد یہاں پر مقدر مان لیا جائے جو ہے اس قاعدے کے تحت، تو اب ترجمہ ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کرتا ہے، اللہ قد رد اللہ علیہ روحی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں روح لوٹا دی ہوتی ہے، پہلے سے لوٹائی بھی ہوتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے حیات انبیاء کے عقیدے کے ساتھ اس کا تعارض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ علامہ حافظ ابن حجر، علامہ سیوطی، امام نووی اور بہت سارے شرح حدیث جو ہیں انہوں نے یہ تعبیر کی۔ یہ حدیث دیکھ لیجیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری، میری وفات کے بعد میری قبر پہ آ کے جو درود و سلام پڑھے گا تو سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا، اور جو دور سے میرے اوپر درود و سلام بھیجے گا ابلغتہ، تو وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، جس کی تفصیل پیچھے گزر گئی کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، وہ درود شریف لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں قبر میں اپنے روضہ اقدس میں سلام پڑھنے والے کا سلام خود سنتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے حیات الانبیاء کا۔ اس مسئلے کا نام کیا ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے؟ مسئلہ حیات الانبیاء، یعنی حضرات انبیاء کرام
علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات. یہ مشہور مسئلہ ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کے مسئلے میں نے آپ کو عقیدۃ الطحاوی میں بتایا تھا کہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک عقیدے کے مسئلے وہ ہیں جو قطعی ہیں، جن کا منکر کافر ہو جاتا ہے، جن کا منکر کافر ہو جاتا ہے. یہ وہ عقائد ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، قرآن سے یا تواتر سے ثابت ہیں، ان کا منکر کافر ہو جائے گا. اور عقیدے کی دوسری قسم ہے عقائد ظنیہ، یعنی وہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، ان کے ثبوت کی دلیل ہمارے پاس قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، گمراہ اور فاسق ہو جاتا ہے، اہل سنت والجماعہ کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. مسئلہ حیات الانبیاء جو ہے یہ دوسری قسم کے عقیدے میں شامل ہے. یعنی اگر کوئی شخص حیات الانبیاء کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ کیونکہ اہل سنت والجماعہ کے عقیدے سے ہٹ گیا ہے وہ، تو اس لیے وہ گمراہ ہو جائے گا، اس پہ فسق کا حکم لگ سکتا ہے، کفر کا حکم اس کے اوپر نہیں لگ سکتا. پہلی بات تو اصولی طور پر یہ سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ تمام انبیاء کرام کے اوپر موت آنا یقینی ہے. تمام انبیاء کرام کے اوپر موت آنا یقینی ہے. اس کا منکر کافر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. یہ عقیدہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سے ثابت ہے. کل من علیہا فان، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. انک میت و انہم میتون، سب نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ موت آ چکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ موت آ چکی، اور یہ بات ہمیں تواتر سے معلوم ہے، یقینی طور پر معلوم ہے. اس کا منکر بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ تواتر کا انکار کر دے گا وہ. سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ تمام انبیاء کرام بشمول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سب کو وفات کے بعد ایک حیات حاصل ہے. ایسی حیات اس میں روح کا جسم کے ساتھ کم از کم اتنا تعلق ضرور ہے کہ وہ سلام پڑھنے والے کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں بلا واسطہ. تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام دنیا سے وفات ہو جانے کے بعد ان کے جسم کو ان کی روح کے ساتھ ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے، اور وہ کم از کم اتنی ضرور ہے کہ جس میں یہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبر پر سلام پڑھنے والے کے سلام کو بلا واسطہ سنتے ہیں اور بلا واسطہ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ تیسرا عقیدہ یہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے. یہ تیسرا عقیدہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، اور قرآن کریم کی آیات کے اقتضاء النص اور دلالت النص سے ثابت ہے. اگر عبارت النص سے ثابت ہو جائے تو کیا ہو جاتا؟ قطعی ہو جاتا. لیکن عبارت النص سے ثابت نہیں ہے، وہ آیات قرآنیہ کے دلالت النص سے اشارت النص سے ثابت ہے، اس لیے اس کو ہم قطعی نہیں بولتے. یہ تیسرا عقیدہ جو ہے، پہلے دو عقیدے تو قطعی ہیں، ان کا منکر کافر ہو جائے گا، لیکن تیسرا عقیدہ جو ہے یہ قطعی نہیں ہے، یہ ظنی ہے. اگر اس کا انکار کرے گا تو احادیث کے انکار کو مستلزم ہونے کی وجہ سے، احادیث صحیحہ کے انکار کو مستلزم ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے گا، راہ حق سے ہٹ جائے گا، اہل سنت والجماعت سے الگ ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا فرق سمجھنا ہے اس کے اندر. کیوں ہم یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ احادیث کثیرہ صحیحہ اس عقیدے کو بیان کر رہی ہیں. چنانچہ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تفصیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑا کرو، جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود اور سلام مجھے پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف تعرض، ہمارا درود السلام آپ کی خدمت میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ وقد ارمت اے بلیت، جبکہ آپ قبر میں جانے کے بعد عام انسانوں کی طرح مٹی میں مل گئے ہوں گے، تو کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث میں صراحت ہے اس بات کی کہ جو درود پیش کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ صرف روح پر پیش نہیں کیا جائے گا، روح مع الجسم پہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے حیات انبیاء ثابت ہے۔ صحابہ کرام کو درود شریف پیش کرنے میں اشکال نہیں تھا، ان کو اشکال کس میں تھا؟ جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہو اور جسم اور درود شریف پیش کیا جائے، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا وقد ارمت، کہ آپ کا جسم تو مٹی میں مل گیا ہوگا۔ سوال سمجھ رہے ہیں؟ اس سوال سے اور اس کے جواب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا روح کے ساتھ تعلق ایسا ضرور ہے کہ جس کے اندر آپ سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر صراحت ہے اس کی، کیونکہ صحابہ نے اشکال جو کیا تھا وہ روح پہ درود شریف پیش ہونے پہ اشکال نہیں تھا، انہیں روح مال جسم پہ اشکال تھا، اس لیے انہوں نے کہا اشکال جسم کے اوپر ہے کہ جسم تو باقی نہیں رہے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو آپ کے اوپر کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جسم بھی موجود ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ حیات انبیاء ثابت ہو گئی نہیں؟ اسی مضمون کی دوسری روایت ہے، اس کے اندر اضافہ ہے ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء وان نبی اللہ حی یرزق۔ اس میں اضافہ کیا ہے؟ وان نبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد صرف یہی نہیں کہ زندہ ہوتا ہے بلکہ اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث صریح ہے جو حیات انبیاء فی القبور کی دلیل ہے۔ چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج پر بلایا گیا تو میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر ہوا، عند کثیب الاحمر، ایک سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر تھی، تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس صراحت کے ساتھ کہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کھڑا ہونا یہ روح کا ہوتا ہے، جسم کا ہوتا ہے؟ جسم کے ساتھ۔ جسم اور روح کا تعلق ایسا ہے جو عام مردے کو حاصل نہیں ہوتا، یہ الگ قسم کی نوعیت کا تعلق ہے جو انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 5ویں دلیل یہ حدیث ہے جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی بھی پڑھی کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو قبر کے پاس سمعتہ، میں خود سنتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کم از کم ایسا تعلق روح کے ساتھ اجساد انبیاء کو ضرور حاصل ہے جس میں وہ بلا واسطہ قبر پر پڑھا جانے والا سلام سنتے ہیں، کیونکہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے۔ سمعتہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جسم کے کانوں سے اس کو سنتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ شہداء کے بارے میں پڑھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اس سے استدلال بالاولویت کیا ہے علماء نے؟ استدلال بالاولویت، یعنی جب شہداء کو
یہ حیات حاصل ہے، تو انبیاء کرام کا درجہ تو شہداء سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم نے جو انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا وہ کتنے ہیں؟ 4۔ ان میں سب سے پہلا سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ من النبیین، اس کے بعد صدیقین دوسرا درجہ، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ تو صدیقین اور شہداء کو تو حیات بدرجہ اولا حاصل ہوگی جو شہداء کو حاصل ہے۔ یہ استدلال کیا کہلاتا ہے؟ استدلال بالاولویت۔ سب اس پہ متفق ہیں کہ یہ استدلال بالکل درست ہوتا ہے کہ نچلے درجے میں ایک حکم ثابت ہوا ہے، اس سے اوپر والے درجے میں وہ حکم بدرجہ اولا ثابت کر دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان دلائل کی وجہ سے امت کا اجماع ہے، علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور کم از کم ان کے جسم کا روح کے ساتھ ایسا تعلق ضرور ہے جس سے وہ سنتے ہیں بلا واسطہ اور اپنے قبر پہ پڑھے جانے والے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھی طرح ہمارے کراچی میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ بحث نہیں کیا جاتا، لیکن پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں اس کے اوپر بڑی معرکۃ الآراء مناظرے ہوتے ہیں، بڑے بحث و مباحثے ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلک اہل السنت والجماعہ علماء دیوبند ہی کا نام لینے والے بعض حضرات جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور حیات انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ ان حضرات کو مماتی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ حیات انبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو حیاتی کہتے ہیں۔ پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں یہ مشہور ہے کہ یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ مناظرے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تکفیر تک بھی ایک دوسرے کے بسا اوقات پہنچ جاتے ہیں۔ یہ غلو ہے، اس لیے میں نے بالکل شروع میں واضح کر دیا کہ حیات انبیاء کا مسئلہ، یہ عقیدہ یہ قطعی نہیں ہے، یہ کون سا ہے؟ ظنی۔ اس کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر آپ کافر کہو گے تو غلو کیا آپ نے دین کے اندر، یہ تشدد کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہو؟ اہل السنت والجماعہ کے عقیدے سے یہ ہٹ گیا، یہ اہل السنت والجماعہ کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، یہ اجماع کے خلاف جا رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہو۔ اس کو دائرہ اسلام سے آپ خارج نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے سرحد میں اور پنجاب میں اور KPK میں اس کے اوپر جب مناظرے ہوتے ہیں تو غلو اختیار کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اعتدال رکھنا چاہیے ہر چیز کو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کسی پر رحمت نازل کرے۔ دیکھو صلاۃ جو ہے نا، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر دعا کے معنی میں نہیں ہوتا یہ، بلکہ یہ رحمت نازل کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب بندوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو دعائے رحمت کے معنی میں۔ تو صلی اللہ کے مطلب کیا ہے؟ اللہ نے رحمت نازل کر دی، اللہ نے سلامتی عطا کر دی۔